ناظرین، اورنگ آباد میں ایک ایسی مزار شریف موجود ہے جو اپنے آپ سرکتی ہے، اور یہاں کی کرامت جاننے کے بعد وقت کا بادشاہ بھی حیران ہو گیا تھا۔ تو چلیے ناظرین، ہم اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے ہیں اور ان ولی اللہ کی مکمل ہسٹری جان لیتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فالو کر لیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نسیم رضا قادری۔ جیسے کہ آپ میری اورنگ آباد کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں ایک اور درگاہ میں حاضر ہوں، پیر غیب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں۔ تو ناظرین، مجھے جو بھی حضرت کی ہسٹری ملے گی تو آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے سے بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو چلیے ناظرین، اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو ناظرین، ابھی جو آپ درگاہ شریف کی زیارت کر رہے ہیں، یہ درگاہ اورنگ آباد کے شاہ بازار علاقے میں موجود ہے، اور یہ درگاہ شریف کے میپ کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس کو فالو کر کے آپ آسانی کے ساتھ درگاہ شریف پہنچ سکتے ہیں۔ اور ان ولی اللہ کا نام مبارک حضرت سید شاہ پیر غیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ آل نبی اور اولاد علی ہیں۔ بہرحال آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مزار مبارک مغرب مشرق کی جانب ہے، یعنی مغرب کے جانب آپ کے سر مبارک اور آپ کے پیر مبارک مشرق کے جانب ہیں۔ شریعت میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ شریعت کے مطابق دیکھا جائے تو چہرہ قبلے کی جانب ہونا چاہیے، لیکن یہاں معاملہ ہی کچھ اور ہے، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کے خاطر ان کے ادب کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے اپنی مزار مبارک کو پھیر دیا تھا، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کے پیر کے جانب آپ کے پیر ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عمل کے ذریعے سے بتا دیا کہ پیری مریدی کیا ہوتی ہے۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ جب آپ کے پیر و مرشد اورنگ آباد تشریف لائے، اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ یعنی حضرت سید شاہ پیر غیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو چکا تھا۔ ایک مرتبہ جب بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ آپ کی مزار مبارک شریعت کے خلاف ہے، تو آپ نے زمانے کے خادم سے کہہ کر پھر سے اس مزار مبارک کو شریعت کے مطابق درست کرنے کے لیے کہا، لیکن وہ اس مزار مبارک کو شام تک بنا دیتے۔ پھر دوسرے دن جب صبح دیکھتے تو یہ مزار مبارک پھر سے اپنی اصل حالت میں آ جاتی تھی۔ جب کئی مرتبہ معاملہ پیش آیا، آخر میں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے نگرانی میں پہلے تو آپ نے صاحب مزار سے سلام کیا، جس سے آپ کو سلام کا جواب ملا۔ تو آپ نے دیکھا کہ مزار مقدس سے یہ ندا آ رہی ہے، اے اورنگزیب، ہر جگہ جد نہیں چلتی ہے، اس طرف میرے پیر و مرشد آنے والے ہیں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے پیر و مرشد کی طرف میرے پیر ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور اگر آج بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مزار مبارک کو درست کرنے کی کوشش کرا جاتا ہے تو یہ مزار مبارک اپنی اصل حالت میں آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر سی ہسٹری۔ تو چلیے چلتے ہیں جو درگاہ شریف کے خدامین ہیں ان سے بھی درگاہ شریف کی مختصر سی ہسٹری جان لیتے ہیں کہ درگاہ شریف کا عرس کب ہوتا ہے اور حضرت کی کیا کیا کرامتیں ہیں۔ تو اس ویڈیو کو آپ اسکپ بالکل بھی نہ کریں۔ یہ بارگاہ حضرت پیر غیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسٹی کالونی گلشن محل جی، دمنی محل کے پاس واقع ہے، اورنگ آباد، مہاراشٹر۔ ماشاء اللہ۔ اور حضرت کا پورا نام؟ آپ کا نام تو ایسا ہے، یہ غیب کا معاملہ ہے، پیر غیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے آپ جانا جاتے ہیں جی، کیونکہ آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ سید نظام الدین اولیاء کلیمی چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے روحانی پیر ہیں۔ جی، آپ پردب کرنے سے پہلے آپ نے اپنے مریدوں کو وصیت کر رہے کہ میری بارگاہ کو، میری مزار کو مغرب مشرق جانی بنانا ہے۔ جی، مغرب مشرق اس لیے بنانا ہے کہ میرے پیر و مرشد اس طرف تشریف لانے والے ہیں، جی، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے پیر کے طرف میرے پیر ہوئے۔ جی، اور اسی طرح آپ کے چاہنے والوں نے، آپ کے پرانے خادموں نے کہ پردہ ہونے کے بعد آپ کی مزار شریف کو مغرب مشرق جانی کے بنائے ہوئے ہیں۔ جب اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے دور حکومت ہوئی، آپ نے دیکھا کہ یہ مزار شریعت کے خلاف ہے۔ جی، آپ نے اپنے سپاہیوں کو، اپنے خادم کو بولا کہ اس کو یہ مزار کو سیدھی بنا دیا جائے، شمال جنوب، شریعت جس طرف کی اجازت دیتی ہے۔ جی، آپ بناتے تھے، صبح آ کے دیکھتے تھے، پھر ویسی پلٹ جاتی تھی، پھر بناتے تھے۔ چوتھی مرتبہ آپ نے اپنی خود ہی نگرانی میں مزار شریف کو توڑ کے بنایا اور سلام کیا، السلام علیکم سرکار۔ تو آپ کو جواب آیا، وعلیکم السلام رحمۃ اللہ علیہ برکات احمد معین الدین اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، ہر طرف ضد چلتی، میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کلیمی چشتی خطبہ دکن اس طرف آنے والے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے پیر کی طرف میرے پیر ہو، اس لیے آپ غیب سے پلٹ جاتی تھی۔
माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और हजरत की कुछ करामतें? करामत तो बहुत बेशुमार करामात है। ऐसा है कि आपका जो आने वाला है ऐसा आता है, रोते आता है और हंसते जाता है। आप अगर नियत करके 3 दिन आप नियत करके बैठ जाए, आपको मसला लेके बैठे तो चौथे दिन आपका मसला हल हो जाता है। पहले एक ऐसी बारगाह थी कि यहाँ मस्जिद नहीं थी, ये सरकार का कराम है। और एक सिलसिला हमारा ऐसा है, नक्शबंदी सिलसिला की बुनियाद यहाँ पर हुई और आपका फैज़ ऐसा जारी हुआ। खत्म शरीफ होता, उर्स होता, शाबान की 19-20 तारीख को आपका शदुल मुबारक हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। माशाल्लाह। और बारगाह निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से आपका शदुल बरमात होता है। दूसरे दिन चिरागा होता है और तीसरे दिन विदा होता है। लाखों लोग, हज़ारों लोग आपके दरबार से फैज़ाब होते हैं। बाजू जो बारगाह है हज़रत सैयद सज्जाद हुसैन क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह औलाद गौसे पाक, आप अक्सर सरकार पीर गैब साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आया करते थे जी। आप रातों को आया करते थे। हमारा बचपन का ज़माना था, हमने अपनी आंखों से सरकार का दीदार करे जी। और हम ये जानते हैं 45 साल पुरानी बारगाह है जी। और सरकार से बड़ी निस्बत थी। सरकार पीर गैब साहब का यहाँ आते थे, मुराक़बा करते थे, तिलावत करते थे। और आपने अपने वक्त वसीयत करे थे कि अगर मेरा इंतकाल होता है या मैं पर्दा करता था, मुझे सरकार पीर गैब साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में कुछ जगह मिल गई तो बेहतर होगा। हमारी दादी थे 125 साल की उम्र में आप पर्दा कर, उन्होंने उनसे गुजारिश कर दी कि माई मुझे तो कुछ थोड़ी सी जगह मिल जाना। जी जी। तो हमारी दादी ने हम आपकी ख्वाहिश को पूरी करी थी। आपने अपनी वसीयत से पहले सारी चीज़ें बता दिए थे, मेरा विशाल इस दिन होगा, ये टाइम होगा, फलाने लोगों को बुला लो जितने भी आपके मुरीदा है जी। तो आपने सारी चीज़ें बता दिए थे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला इन वली अल्लाह के दर्जात को बुलंद अता फरमाए और हम सब को इनके सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जो जहाँ भी परेशान हाल है उनकी परेशानियों को, आफतों को, बलाओं को मौला दूर अता फरमा। अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप किधर भी ऐसी कोई दरगाह हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सभी को सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।